اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ہو کر رہا اور ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری پر سکوت طاری ہو گیا۔ جنگل میں پڑے ہوئے ایک بیٹی اور ایک بیوی اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کہنے لگی، ہائے! ابو ذر کہنے لگے، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، کون تیرا جنازہ پڑھائے گا؟ کون تجھے غسل دے گا؟ کون تیری قبر کھودے گا؟ کون تجھے کفن دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ابو ذر کہنے لگے، اللہ کی بندی، میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک محفل میں تھا، میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کانوں نے سنا، اس دل نے سنا، یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھائے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جو کہ اس وقت موجود تھے وہ سب کے سب شہروں میں مرے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، اکیلا رہوں، اکیلا مرنے لگا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے، لیکن کوئی آئے گا، میرا جنازہ پڑھانے ضرور آئیں گے۔ جبکہ حج کا زمانہ گزر گیا، ربضہ مکہ اور عراق کے درمیان راستہ پڑتا تھا۔ جو حاجی عراق سے آتے تھے ربضہ سے گزرتے تھے جہاں ابو ذر رہتے تھے۔ تو بیوی نے کہا، حاجی چلے گئے، حج سر پر آ گیا ہے، اب حاجی بھی کوئی نہیں آئیں گے، اتنے قریب عمرے کرنے کون آتا ہے؟ تو لہٰذا اب مجھے تو کوئی شکل نہیں نظر آتی۔ کہا، چل چل جا دیکھ، راستہ کوئی آئے گا۔ ایک دن گزرا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، کوئی نہیں آیا، اور وہ تیسرے دن آخری دموں پر تھے تو بیٹی کو بلا کر فرمایا، بیٹی، میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھانے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اتنا یقین کہ 3 دن گزر چکے ہیں، سانس اکھڑ چکا ہے۔ بیٹی کو بلا کر کہہ رہے ہیں، بیٹی کھانا پکاؤ، آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک غبار اڑ رہا ہے، تو ان کی بیوی نے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائے تو 30 اونٹوں پر سوار کون؟ عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ 29 آدمی تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا تمہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ فرمایا، وہ صراط میں ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ تو سارے صحابی رونے لگ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ دوڑ کر گئے، وہ آخری دموں پر تھے۔ کہنے لگے، بھائی مجھے کفن دو، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو وہ مجھے کفن دے۔ تو سارے ہی کچھ نہ کچھ کر چکے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا، میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ میری ماں نے اپنے ہاتھ سے احرام کی چادریں بنائی ہیں، یہ کفن کے لیے حاضر ہے۔ کہا کہ بس تو مجھے کفن دے گا۔ اور جب انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا، فارغ ہو کر چلنے لگے تو بیٹی نے کہا، کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ کہا، کیسے پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ابا نے کہا تھا کہ میرے مہمان میرے جنازہ پڑھانے آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا، کہیں میری موت کی مشغولی تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا، واہ ابو ذر، تو زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی، او ہو، یہ صحابہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت عثمان کو خصوصی تقاضا پیش آیا، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن پاک کے مشورہ کے بارے میں۔ کہا، عبداللہ فوراً میرے پاس پہنچو،
चाहे तुझे हज मिले या ना मिले। हज़रत उस्मान का अमर पहुंचा और वो वहां से निकले उम्रे की नीयत करके, क्योंकि हज पर तो पहुंच नहीं सकते थे। दरअसल वो उम्रे के लिए नहीं निकले, हज़रत उस्मान ने नहीं बुलाया था, अबू ज़र ने बुलाया था। हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बुलाया था कि मेरे एक सहाबी का वक्त आ चुका है और मैं कह चुका हूँ कि उसका जनाजा पढ़ा जाएगा और मेरी उम्मत की एक जमात पड़ेगी। निकलो। उम्रे का बहाना बना, हज़रत उस्मान के बुलाने का बहाना बना। वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पूरा हुआ, चनाचा वही हुआ जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से सहाबा कराम को बताया था। तो मेरे भाइयों, जब दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाए तो उसके लिए हुक्म के पूरा करने पर जान, माल और वक्त की कुर्बानी आसान हो जाती है। आप हुकूमत को मानना छोड़ दे तो हुकूमत वाले निकाल देंगे। तो जब आप अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह तो हुकूमत से ज़्यादा गैरत वाला है। जब आप अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह के गैबी खजाने खुलेंगे। हुकूमत जब गैरत खाती है तो जब आप अल्लाह के सिपाही बनेंगे तो अल्लाह गैरत कितनी खाएगा। यकीनन अल्लाह का गैबी निज़ाम आपके लिए हरकत में आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।